بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص خبریں. اب تک جو پی ٹی آئی کی شکست ہے کے پی کے میں، وہ اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے پاور پارٹی کو شکست ہوئی ہے. لوکل گورنمنٹ میں عموماً ہوتا ایسا ہی ہے کہ جو پاور پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی ریگنگ، اپنی گیمبلنگ، اپنی پاور یوز کر کے، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں بھی الیکشن جیت لیا تھا، وہ اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ وہ کیسے انہوں نے یہاں پہ بھی جیتا اور پی ٹی آئی کی شکست ہوئی. اور وہ جو بات ہم کر رہے ہوتے تھے کہ مولانا صاحب از نو مور ان پولیٹکس اینڈ نو مور ان گیم، مولانا صاحب نے یہ پروف کیا کہ ہی از اسٹل ان گیم اینڈ ہی از اسٹل ان پولیٹکس. زرداری صاحب کے کل کے بیان پہ مسلسل تبصرہ ہو رہا ہے کہ اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کرے، کوئی طریقہ کار نکالیں. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کی ڈیل فیل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے زرداری صاحب بلیم بازی کر رہے ہیں. جناب عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ سلیکشن ٹھیک نہیں تھی، جس کے بدولت وہاں پہ ہمیں شکست ہوئی. ایک معاملہ جو ہمارے سندھ میں ہو رہا ہے، کل 5 بجے سے لے کے اس وقت تک مین روڈ بند ہے، اور اس کے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ زمین ہے جس پہ قبضہ کیا گیا ہے، یہ مبینہ طور پہ ہے. ابھی اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس جس طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ویکسین بن رہے ہیں، دوائیاں مختلف بن رہی ہیں، اس طرح سے کرونا وائرس خود بھی ترقی کر رہا ہے اور وہ اپنے نئے ویریئنٹ لا رہا ہے، اور اس کے مشکل ترین وہ اپنے نام بھی رکھ رہا ہے. ابھی اومیکرون جو ہے وہ ایک آیا ہے جس کے تحت ساری دنیا میں اس کے چرچے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ خدشہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن دوبارہ نہ ہو جائے. اس تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کا کیا فیوچر ہے. ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد جنرل عبدالکریم صاحب اس پہ ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ پہ. بھی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سردار نزاکت صاحب ہیں، جو سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ مکتوم محسن صاحب ہیں، جو جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آفتاب ڈیرو صاحب ہیں، جو بیسیکلی کووڈ میں بہت اچھا رول انہوں نے پلے کیا. پہلے دن سے لے کے جو خالق دینہ حال تھا جہاں پہ سب سے زیادہ ویکسینیشن ہوئی، وہ ڈاکٹر صاحب اس کے انچارج تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ کے پاس آئیں گے. سردار صاحب سب سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرسپشن تھا کہ جو ایک پیج ہے اس پیج کے اندر کچھ ڈینٹ اینڈ پینٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور عمران خان اور بیوروکریسی میں کنفلکٹ ہے، لیکن وہ اب نہیں ہے، اور وہ زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ بلیم بازی پہ آ رہے ہیں. وہ ایسے جو بیان دے رہے ہیں، پرسپشن یہ ہے کہ وہ غصہ نکال رہے ہیں. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں، جو ملک کے حالات ہیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کہ صرف پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بلکہ ہمارے تمام ادارے اس کو مانیٹر کر تو رہے ہوں گے نا. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کولیپس کرنے جا رہی ہے، پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، پریکٹیکلی آئی ایم ایف کے نیچے دے دیا گیا ہمارے ملک کو. تو پھر اس میں ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی تو رابطے کرنے، پاکستان کی جو ریئل پولیٹیشین ہیں یا ریئل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ کاسمیٹک طریقے سے کبھی عمران خان کبھی کاف لیگ کو، یہ ساری چیزیں یہ ایکسپیریمنٹ تو پہلے ملک کے اندر ہو چکے ہیں نا. انفارچونیٹ کیا ہے کہ جو فیک الیکشن ہوا 2018 کا، جس میں ایک ایسے ملک میں ایسے شخص کو پرائم منسٹر بنایا گیا جس کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اس نے ملک کو تباہ و برباد کیا. آج جس طرح پھر اوپر سے جسٹیفیکیشن، میں سمجھ رہا ہوں کہ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمارا ملک سستا ترین ملک ہے پوری دنیا کے اندر. جب چینی 53 روپے کلو تھی، 53 تھی، اور آٹا 35 روپے کلو تھا، اس وقت عمران خان کنٹینر پہ چڑھ کے جو سٹیٹمنٹ دیتے تھے، آج عمران خان جو ڈالر 100 روپے کا تھا تو آج ڈالر 185 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اور پھر جو چینی اور ضروریات زندگی کی اور بالخصوص جو دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، میڈیسن کی طرح مہنگی ہوئی ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھیے گا. اس سارے سرکمسٹانسز میں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ عمران خان ناکام ہوئے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو لے کے آنے والے جن کے کندھوں پہ چڑھ کے عمران خان ملک کا پرائم منسٹر بنا ہے اور جنہوں نے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ لوگ آج یقیناً ان کو بھی بددمائی اسی طرح برابری کی سطح پہ مل رہی ہیں جس طرح عمران خان کو مل رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عوام کو بددعائیں مل رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ جن لوگوں نے عمران خان کو پاکستان کے اوپر سلیکٹ کیا کر کے مسلط کیا ہے آج وہ لوگ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی بھی اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں یا نجی محفلوں میں ان کی ڈسکشن سن لیں تو وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس شخص میں اور ان کے پاس نہ کوئی ٹیم تھی نہ کوئی کیپیسٹی تھی نہ ان کے کوئی انٹرنیشنل ان کے ریلیشنز تھے, کچھ بھی نہیں تھا. جو عمران خان دعوے کیا کرتے تھے کہ ملک پوری دنیا سے لوگ جاب کرنے پاکستان آئیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کراچی سے لے کے خیبر تک لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی شخص اوپن پبلک میں جا کے کوئی پروگرام کر سکتا ہے. اس بنیاد کے اوپر ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ چاروں صوبے گلگت بلتستان فاٹا اور آزاد کشمیر کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. جی بی میں ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے, اے جے کے میں ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے. جو ریوائول پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے اور کے پی کے میں پچھلے الیکشن کا اور اس الیکشن کا اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت اچھے ووٹ ملے اور انشاءاللہ پورے پاکستان کے لوگ ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ہی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس کو جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترم بینظیر بھٹو کا پاکستان تھا, اس کو آگے لے کے آنے کے لیے پاکستان کی امید کی کرن ایک ہی ہے جس کو پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ان سارے کرائسس سے اور آصف علی زرداری صاحب ظاہر پاکستان کے ایسے پولیٹیشین ہیں جو ریکنسیلیشن کی پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے دی ہے. میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آصف صاحب نے کل کی جو سٹیٹمنٹ دی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی طرح کے ہم فارمولوں کے چکر میں نہیں ہے, آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں پورے پاکستان کے اندر. جس کو پاکستان کے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں اس مینڈیٹ کو آپ بھی تسلیم کریں, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی تسلیم کریں. دیکھیں تھیپو صاحب, جو ڈے ون سے عمران خان کو انٹرنیشنل سپورٹ ملی, چاہے دبئی کے لوگوں نے پیسے دیے, سعودی عرب کے لوگوں نے, یا پوری دنیا سے جو پیسے ملے انیشلی وہ بھی ہمارے آرمی چیف کی وجہ سے ملے. وہ آپ جتنی میٹنگز اٹھا کے دیکھ لیں, کاسمیٹکس آپ جو آپ پینٹ کر لیں اس کی وہ پاکستان پی ٹی آئی کے دوست ہمارے کرتے رہے. لیکن اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ ظاہر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, سول بیوروکریسی ہے, وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کن حالات کے اندر جا رہا ہے. تو وہ ظاہر پاکستان کے ان لوگوں سے تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ رابطے کرنے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے ریئل پولیٹیشین ہیں, جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, جن کے ساتھ ظلم کیا گیا, جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اب آج پروو ہو گیا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پاکستان کی اکانومی کلیپس کرنے جا رہی ہے. جو بددعائیں میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ دے رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ عمران خان کے جو لے کے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی لگ رہی ہیں اور ان کے ہوش ٹھکانے آئے. ابھی جا کے لے کے آنے والے ہیں کون اپنے محفلوں میں بات کر رہے ہیں, یہ عوام ووٹ دے کر آئے, نام لے لیں کون. دیکھیں میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, نام لینے کی کیا ضرورت ہے, نام لینے کی کیا ضرورت, وہ سب کو پتہ ہے. جو پاشا فارمولا تھا وہ کس کو نہیں پتا, جو جنرل پاشا فارمولا تھا وہ کس کو نہیں پتا, وہ کیا فارمولا ہے, کون عمران خان کو لے کے آئے نا, عمران خان کو لے کے آئے جو اپنے لوگ اپنے ان کے پورے پاکستان کے اندر ان کے اپنے پیڈ اپنے لوگ ہیں جن کو ہر دو صورت میں 2 4 5 6 8 سیٹیں لے کے وہ آنے والی گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرواتے ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف آپ کا اشارہ ہے, الیکشن کمیشن کی طرف اشارہ نہیں ہے. میں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں, پولیس نے کیا ہے, بالکل پولیس نے نہیں کیا. ہماری جو لا انفورسمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں, جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا ہے, جو آر ٹی ایس صاحب بہادر تھا وہ کس کے ہاتھ میں تھا آپ کو نہیں پتا. کراچی میں کیسا الیکشن ہوا, پہلے تو نامعلوم افراد الیکشن کرواتے تھے, اس دفعہ معلوم افراد نے الیکشن کروایا. سی بی سی کی بات کریں جو ابھی ہوئے, اس کی بات میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کے اوپر اتنا پریشر ہے ان اداروں کے اوپر کہ وہ ان کو ڈیفینیٹلی اپنے کام کی طرف اپنے ڈومین کی طرف جانا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, جس کو پاکستان کے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو کرنا چاہیے. میں آپ کی باتوں سے سمجھاؤں کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوروکریٹیکل سسٹم نے ان کو اپروچ کیا ہے. میں نے بول دیا کہ ملٹری جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی ہے یہ سارا ایک نیکسس تھا, اور افتخار چودھری کا جو فارمولا تھا اور جو یہ جو ثاقب نثار کا فارمولا تھا, یہ سارے مل کے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. اس سے زیادہ کلیئر میں کیا اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. مخدوم صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا تو کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پی کے میں بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, ان اسپائٹ آف دیٹ وہ بیڈلی وہاں پہ ہار گئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے کولیشن پارٹنر ہیں سندھ میں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں حسین صاحب, کے پی کے لوگوں کا ہمیشہ سے ایک ڈفرینٹ موٹو رہا ہے. 2002 میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ایم ایم اے کو ایک پاورفل جماعت کی حیثیت میں ایک نیا الٹرنیٹ کی صورت میں انہوں نے ان کو ایک موقع دیا. پھر 2008 میں جب وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے تو انہوں نے ایک ٹوٹلی ایک سیکولر جماعت این پی کو انہوں نے موقع دیا. پھر جب ان سے بھی وہ سیٹسفائی نہیں تھے تو 2013 میں ایک نئی جماعت جس کو پی ٹی آئی کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تب, تو تب انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک موقع دیا. تو یہ ہمیشہ اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جب 8 میرے خیال سے 5 سال 2013 سے 18 تک آپ لے لیں اور 18 سے اپ ٹو 2021 تک آپ لے لیں تو تقریباً 8.5 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اس کے بعد اگر ان کی کوئی پرفارمنس تسلی بخش نہیں ہے اس پروونس میں تو لوگوں نے اپنے شعور کا ایک استعمال کیا. اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمیشہ ہم تو یہ تصور کرتے تھے کہ جس پارٹی کی جس صوبے میں حکومت ہوگی یا فیڈرل میں ہوگی وہی فیوریٹ ہوگی, لیکن اس بار نئی روایات کا جنم ہوا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت تھی اس کو پچھلے بائی الیکشنز میں بھی شکست مل رہی ہے اور ملی ہے 6-8-10 جو الیکشنز ہوئے ہیں, اور ابھی جو لوکل باڈیز ہوئے ان میں بھی ان کو شکست ملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسٹیٹمنٹس میں سن رہا تھا الگ الگ لوگوں کی, کوئی کہہ رہے تھے کہ ہمارے انٹرنل پارٹی معاملات کی وجہ سے ہوا ہے, کوئی انفارمیشن منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ وہ ذمہ دار ہیں جو شبلی فراز صاحب ہیں, کوئی الگ ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ شکست کی اگر حقیقی گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم اگر کنسیڈر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں مہنگائی اور ملک کی معیشت کا غیر مستحکم ہونا, یہ سب سے بڑے اہم میں سمجھتا ہوں یہ وجہیں ہیں. اور 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے تک تو آپ کو یاد ہوگا ہم آپ کے پروگرامز میں مختلف ٹی وی پروگرامز میں اگر مجھ سے کہتے تو میں کہتا تھا یہ لوگ نئے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن اب تو ان کی پرفارمنس اور ان کی جو ٹیم کی جو ان کی جو پرفارمنس ہے اب تو مجھے نہیں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے اگلے سال سوا سال میں, ڈسپائٹ بینگ ہم ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں. اتحاد ایک الیکٹورل اتحاد ہوتے ہیں, کوئی الگ الگ پارٹیز کے الگ الگ, آئی جے آئی بھی ایک اتحاد تھا, کاف لیگ پیپلز پارٹی کا بھی اتحاد رہا ہے, ایم کیو مسلم لیگ نواز کا بھی اتحاد رہا ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ حقیقت پہ بات کرنی چاہیے. اور یہ کہتے ہوئے مجھے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا 3.5 سال تک ان کی پرفارمنس یہ ہے کہ ان کے اپنے ہوم پروونس کے لوگوں نے انہیں آج اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, آفتاب صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے ویریئنٹ مختلف آتے رہے 2-3, اب یہ جو اومیکرون آیا ہے, پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ اومیکرون ویریئنٹ کیا ہے. جی تیبو صاحب, یہ جو اومیکرون وائرس ہے یہ ایک جو پیرنٹ وائرس ہے, جو ووہان وائرس جسے ہم کورونا کہہ رہے تھے کووڈ-19, اسی کا ایک سمجھیں کہ یہ میوٹنٹ فارم ہے, ایک بگڑی ہوئی صورت ہے. تو وائرس میں ایک نارمل فینامنا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ریپلیکیشن, جس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی تعداد میں وائرسز بن رہے ہوتے ہیں اور پوری کمیونٹی میں پھیل رہے ہوتے ہیں. تو جب زیادہ ان کی جو ہے پروڈکشن ہوگی, ریپلیکیشن ہوگی, تو ہو سکتا ہے ان کی چینج شیپ میں یا اس کی صورت میں یا میکینزم آف ایکشن میں تھوڑی تبدیلی آئے. یہ جو وائرس ہے وہ عام وائرسز سے جو کووڈ کے پہلے 6-7 ویریئنٹ آئے ہیں ڈیلٹا کے بعد, ان میں سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا, انٹینسٹی اس کی زیادہ ہے؟ ایگزیکٹلی, انٹینسٹی اور ٹرانسمیشن بہت ہی زیادہ ہے. کافی سائنسدان تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیلٹا وائرس ہے جو انڈیا میں بہت زیادہ جس نے تباہی مچائی تھی, اس سے 70% زیادہ اس کی ٹرانسمیشن ہے. تو اس کا جو سبب ہے, جو یہ تو 12 نومبر کو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, کوئی بوٹسوانا کنٹری ہے ساؤتھ افریقہ کے بارڈرز کے قریب, تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ کافی جو ہے وہ لوگ فلو
اور کف کی وجہ سے کھانسی و نزلے کی کنڈیشن میں ہاسپٹلس آ رہے تھے، تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک اس کا جو کووڈ کا ایک میوٹنٹ جو ہے اس نے جنم لیا ہے جو کہ بحیثیت خود پیرنٹ وائرس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب اس کی جینومک اسٹڈیز کو جو ہے وہ انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا تو اس میں پتہ چلا کہ جو پہلے بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے میں نے کووڈ کے شیپس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، اگر کووڈ کے وائرس کو آپ دیکھیں گے تو مختلف اسپائکس ہیں، جو کانٹے ہیں جو عموماً آپ کو ہر جگہ شیپ نظر آ رہی ہوتی، تو تقریباً 36,000 کانٹے ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو وائرس ہے اس میں تقریباً میوٹیشنز ہوئی ہیں 49۔ جو ڈیلٹا وائرس تھا جس نے انڈیا میں تباہی مچائی اس میں تقریباً 9 میوٹیشنز تھیں، اور اتفاق سے 36 اس میں میوٹیشنز آئی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ٹرانسمیشن بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ سر اس وقت پاکستان میں اس کے کتنے کیسز ہیں؟ دیکھیں جی، کچھ کیسز ابھی رپورٹ ہوئے ہیں 1 ویک بیفور۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی اس کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہوگی ہاسپٹلس میں اتنا ہی زیادہ برڈن بڑھے گا۔ ایک دوسری اچھی بات ہے جو ابھی اسٹڈی سے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ جس چیز کی زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے جس وائرس کی وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا، کیونکہ جو اس کے جو اسپائکس ہیں جو کانٹے ہیں وہ گلے میں آ کے پھنس جاتے ہیں، مگر اس کی اچھی بات یہ ہے کہ نیچے لنگس میں نہیں جاتے، پھیپھڑوں میں نہیں جاتے، کوئی جان لیوا بیماری نہیں کراتے جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو۔ کافی کیسز آئے ہیں مگر ڈیتھ کا جو ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اچھا، اس کو اگر ویکسین جس نے لگوائی ہوئی ہے تو اس کی کتنی پروٹیکشن ہے، اور جو ویکسین نہیں لگایا ہوا وہ کتنا زیادہ اس میں ڈینجر؟ دیکھیں جی، ویکسین نہ لگوانے سے تو بہتر ہے تو ہر کوئی ویکسین لگائے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگین اسپائکس، یہ جو پوری ہماری ادویات ہیں جو کووڈ کے اوپر عمل کر رہی ہیں، جو جان لیوا بیماری اسے بچاتی ہیں، جو ہماری ویکسین ہے ساری ان اسپائکس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کرتی ہیں۔ آپ کے اسپائکس جو ہیں شیپ کی وہی ہمارے ٹارگیٹ ہوتی ہیں، دوائیوں کا بھی ویکسین کا بھی، مگر یہ کہ جتنی زیادہ میوٹیشن ہوتی رہے گی، جتنی زیادہ اس کے کانٹے ٹوٹتے رہیں گے یا اس کے شیپ میں تبدیلی آتی رہے گی، ہو سکتا ہے ویکسین اتنی افادیت نہ دکھائے جیسے کہ پہلے اس نے دکھائی تھی۔ تو ابھی اسٹڈیز چل رہی ہیں تو یہ قبل از وقت ہوگا کہ یہ اس وائرس پہ کون سی ویکسین جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہے۔ مگر ایک کل جو اسٹڈی آئی اسرائیل میں، انہوں نے کہا کہ فائزر کی تیسری ڈوز کے بعد جو ہے تو اس کی جو افادیت ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے امیونٹی کی۔ تو یہ انہوں نے بتایا فائزر کا تیسرا ڈوز جو بوسٹر ڈوز ہے، لہٰذا آپ کے پروگرام سے کے توسط سے میں سب کو بتاؤں گا کائنڈلی آپ جو ہیں جتنے ہو سکیں، جو عمر کے لوگ ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، وہ اپنا بوسٹر ڈوز ضرور لگوائیں۔ رائٹ، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سردار صاحب، ایک پرسپشن یہ ہے، جو مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو شکست ہوئی ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی ابھی اس وقت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، ناٹ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے۔ ڈو یو ایگری کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں سندھ گورنمنٹ بھی ناکام گئی ہے؟ اس کا جو فوڈ انسپیکٹر ہے، اس کا جو پرائس کنٹرولر ہے، وہ پراپرلی کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں، جو آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کے پی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہاں کے جو منسٹرز ہیں، جو پروونشل منسٹر ہیں کے پی کے، ان کی سب کی سٹیٹمنٹ سن لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا کاز انہوں نے مہنگائی کا بتایا کہ جی مہنگائی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ پیورلی پروونشل سبجیکٹ ہوتا تو پھر میرے خیال میں کے پی کے والے بھی کہتے کہ یار یہ پروونشل سبجیکٹ تھا تو اس پہ وہ تو سٹیٹمنٹ دیتے۔ لیکن آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو مہنگائی ہوتی ہے بیسیکلی وہ لنک کرتی ہے کہ ہماری آئل پرائسز کتنی ہیں، ڈالر کتنے کا ہے، یہ ساری چیزیں کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ان کی کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کتنی اوپر گئی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پیورلی فیڈرل سبجیکٹ ہے، اور صرف یہ کہہ دینا آپ عمران خان کا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر کوئی بات ہو جائے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے خیال میں آج شکر ہے عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ جو کے پی کے کا الیکشن آ رہے ہیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی ناکامی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ میں بڑی اچھی بات ہے کہ مخدوم صاحب نے بات کی، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، اس طرح کے نوجوان جو آ کے ریئلسٹک بات کرتے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے، اور جو پی ٹی آئی کے جرائم ہیں وہ اپنے کندھے پہ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ان دوستوں کا میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ریئلسٹک ہو کے پاکستان کا جو گراس روٹ لیول کا طبقہ ہے اس کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی وجہ سے تباہی آئی ہے۔ جو ان کے الائی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے جی ڈی اے، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ کا، یہ جو بھی جو جنوبی پنجاب کا اتحاد بنا تھا جس کو
بنا کے عمران خان کو جو دے دیا گیا. یہ سارے لوگ آج مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, بالخصوص جی ڈی اے کے جتنے دوستوں کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, وہ سارے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری وجوہات ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ظاہر ان کی بھی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, پولیٹکس کرنی ہوتی ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو, تو ظاہر ہے ان کو لنک رہنا پڑتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ان کے جرائم کو کم از کم ڈیفینڈ نہیں کرتے. جس طرح آج پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں یا جو مختلف پروگراموں میں جا کے آج بھی عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور میں مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ کی سیکنڈ کرتا ہوں اس کو کہ آئندہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا پڑے گا, ان کو بہت مار پڑے گی. اور عمران خان نے تو آج ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آئندہ میں مانیٹر کروں گا جو بھی الیکشن ہوگا. تو اللہ خیر کرے, جس چیز کو عمران خان مانیٹر کرتے ہیں وہ تباہی کی طرف ہی جاتی ہے. جو عمران خان کو تھوڑے بہت کے پی کے میں ووٹ ملیں وہ بھی آئندہ نہیں ملیں گے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ جنرل ریٹائر عبد القیوم صاحب ہیں, سینئر ڈیفینس انالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بہت مہربانی سر. کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں وہ موسٹلی پاور پارٹی اس کو ون کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی اپنی پولیٹیکل اور بیوروکریٹیکل انجینئرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی بری طرح سے شکست ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرایا, یا واقعی جو کے پی کے کا عوام ہے وہ اب اس مہنگائی اور جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس سے نالاں ہے؟ یا دیکھیں, پہلی بات تو میرے خیال میں یہ قابل تعریف ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے صوبے میں کے الیکشن کرائے ہیں. I think we should give them a credit کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ہم ہر کوئی ساری پارٹیاں یہ وعدہ کرتی رہی کہ لوکل باڈیز امپارٹنٹ ہے گراس روٹ لیول پہ, تو الیکشن کئی ڈیلے ہوتے رہے اور پھر جب پھر تو ان کو پاور نہیں ملی, تو ایک تو یہ اچھی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خیبر پر ابھی دیکھیں ود دی پیسج آف ٹائم لوگ بڑے اویئر ہیں پولیٹیکلی اور ان کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا, ان کی حکومت بنی تھی, لیکن ابھی جب یہ مہنگائی کا ایشو اور یہ وہ ہوا اور گورننس کی فیلئر تھے تو انہوں نے اپنا ایک ورڈکٹ دیا جو ان کے خلاف ہے. تاریخ ایسی ہے کہ وہ یہ ضروری نہیں کہ پارٹی اس کے اوپر قابض ہو جائے تو بیٹھے ہیں. ان کو ایک وقت میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی, ایک وقت میں مسلم لیگ نون کا وہاں تھا, ایک وقت میں جے یو آئی کا وہ تھا, عوامی نیشنل پارٹی کی بھی حکومت تھی اور تحریک انصاف کی بھی ابھی رہی ہے. اور ابھی انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے اور وہ مطمئن نہیں تھے, تو انہوں نے دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیا جو کہ ایک اچھی ڈیموکریٹک ایک ایکسرسائز ہے. بٹ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ آبویسلی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسے صوبے میں جہاں ان کا گڑھ تھا وہاں یہ سچویشن ہے تو باقی صوبوں میں کیا حالت ہوگی. تو یہ ابھی آبویسلی آئی اوپنر تو ہے تحریک انصاف کے لیے, اور ان کو ضرور سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ ان کی جو پالیسی 3.5 سال کی ہیں جن میں انہوں نے کرپشن کی, ڈاکہ چوری کا رٹ لگائی تھی, اور کوئی ایک بندہ بھی نہ اس کے اندر کنوکٹ ہوا, نہ کوئی پیسہ کسی پالیٹیشین سے ریکور ہوا. تو میرے خیال میں ان کا جو بیانیہ ہے وہ مہنگائی کو کم کرنا, وہ لوگوں کو روزگار دلانا, وہ لوگوں کی حالت زار کو بہتر کرنا, ورکنگ ریلیشن شپ وتھ اپوزیشن کرنا, یہ ہونی چاہیے اگر آگے چلنا ہے تو. لیکن یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے اور یہ اپسیٹ صرف صوبے تک محدود نہیں رہے گا. آپ دیکھتے رہیں اس کے بعد جہاں بھی الیکشنز ہوں گے یہ تحریک انصاف کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی جو یہ پہلے کلیم کرتے ہیں کہ ان کی ہے. ہم مبصرین کا کہنا یہ تھا کہ جو مولانا صاحب کی سیاست ہے وہ کے پی کے سے تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن مولانا صاحب نے ابھی سرپرائز دیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں نے اپنا ہوپ چینج کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا؟ یا دیکھیں مولانا فضل الرحمان آپ جو مرضی کریں, آپ ان کو بڑا پرسنلی بھی ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی سب کچھ, وہ ایک بڑے کونا مشق اور مجے ہوئے ایک سیاستدان ہے, اور ان کا زیادہ زور صدرن پنجاب کے ایریا کے صدرن پاکستان کے بھی تھا. اور ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر بھی انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دیا, اور انہوں نے بجا کہا ہے کہ پہلے بھی ان کی پذیرائی تو تھی
لیکن وہ پچھلے الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے جیسے باقی پارٹیاں بھی کہتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر یہ انٹرفیئرنس نہ ہوتی تو شاید یہ ریزلٹس نہ آتے. لیکن یہ رجحان جو تحریک انصاف سے چینج ہوا یہ تو خاص صاف ظاہر ہے نا, یہ تو دن اور رات کی طرح اس میں ڈفرنس ہے. اور ایون تحریک انصاف کے خود لوگ جو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اپنے ایم این ایز بہت سے لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں اور ہم نے آپس کے اندر ہمارا مقابلہ ہوا وغیرہ وغیرہ. لیکن دی پوائنٹ از کہ 2018 میں بھی ان کے اپنے منتخب ہوئے نمائندے تھے تو وہ تو جیت گئے, وہ کیسے جیتے؟ اور ابھی جو ان کے نمائندے تھے جو ان کو جو پاپولر پارٹیز ہوتی ہیں وہاں ٹکٹ امپارٹنٹ ہوتا ہے اور لیڈرشپ امپارٹنٹ ہوتی ہے. اگر لیڈرشپ پہ ایمان ہے اور ٹکٹ آپ کو پارٹی کا مل گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کھمبے کو بھی ووٹ مل جائے گا. لیکن یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ان کا آپس کے اندر ڈفرینسز تھے جو کہ آئی ایم شیور کہ تحریک انصاف اس کی سول سرچنگ کرے گی اور بہتر کرے گی. ملک کے اندر جمہوری نظام زیادہ کامیاب تب ہوگا ہر پارٹی جو ہے وہ ایک صحت مند رجحان کے تحت اپنی صفوں میں طہارت لائے گی اور بیلٹ باکس کے تقدس کے لیے کام کرے گی, کیونکہ ہر پارٹی اسٹیک ہولڈر ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آئندہ اس کے بڑے ریزلٹس ضرور نکلیں گے اگلے الیکشنز میں بھی اور بلدیاتی الیکشن. رائٹ سر, آپ فرما رہے ہیں کہ ووٹ کا تقدس بحال رہے گا. اب کل زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ اب یہ عالم ہے کہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور کوئی طریقہ کار بنائیں کہ اس حکومت کو چلائے. تو یہ زرداری صاحب کس کی بات کر رہے ہیں اور اب ایسا کون آدمی ہے جو چاہ رہا ہے کہ عمران خان اتنی مہنگائی اور اتنی اکانومی کی تباہی کے بعد بھی چلے؟ سر دیکھیے اس کا جواب تو زرداری صاحب خود ہی دے سکتے ہیں کہ کون ان کو یہ کہہ رہا ہے. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں پاکستان میں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جس اجرت میں ڈسچارج کیا گیا ہے اور جس جلدی میں پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا, پھر پارٹی کی قیادت سے یہاں قتل کے کیسز 30 سال 25 سال چلتے ہیں اور وہ ہم نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے کوئی 150 ہیئرنگ کی اور وہ آگے پیچھے کر دیا. تو جب انصاف نہیں ہوگا نا کہیں بھی تو پھر مسائل ہوں گے اور اس کی قیمت ملک نے ادا کی. مسلم لیگ اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہوگی لیکن ملک سے زیادہ کوئی پارٹی اہم نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت کے لیے ڈزنٹ میٹر. اس سے پہلے بھی گئی 3 دفعہ پرائم منسٹر وہ بنے, آئندہ بھی پھر اگر ان کے پذیرائی پبلک میں ہوئی تو حکومت ان کی بن جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کا یا ریاست کا نقصان ہو چکا ہے نا, معیشت کا بھی اور آپ کے اندر گورننس کا بھی. آپ دیکھیں آپ کا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, بہت سے دنیا کے ممالک سے بڑا ہے یہ آبادی کے لحاظ. اس کا ہم نے کیا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, وہاں ایک کیئر ٹیکر ہے اور اس کی اتھارٹی نہیں ہے, وہاں کرپشن ہے, اوور آل کرپشن بڑھ گئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ مسئلہ کسی ایک صوبے کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ آپ کا اور میرا پاکستان کا اور ہم سب کا یہ مسئلہ ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہم اپنے ملک کو سیدھے رستے پہ لے کے آئیں اور دیانتدار حکومتیں ہوں اور مؤثر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہو جہاں بے گناہ لوگ نہ پکڑے جائیں بلکہ اور جو کرپٹ لوگ ہیں وہ بالکل نہ چھوٹے. اور ہم خدا سے ڈر کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں تاکہ پوسٹیریٹی ہمارے بچے اور ان کے بچے بھی دعائیں دیں کہ یہ ایسی تھی جنہوں نے بہت اچھے کام کیے. تو میں تو اسی دعا کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے اندر اتحاد ہو, ہم اپنی پارٹی کی ضرور بات کریں, اپنے مینیفیسٹو کو بڑھائیں, آگے آنے کی کوشش کریں, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی اسٹیٹ اور اپنے ملک کے مفادات کو داؤں پہ نہ لگائیں. آمین. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مخدوم صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ملک کو کسی طرح سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہیں ان کا رول بھی پازیٹیو ہے کہ ہم کسی طرح سے اگر اکانومی تباہ ہو رہی ہے, اکانومی برباد ہو رہی ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں اپوزیشن کا رول بھی آپ کوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حسین صاحب, میرے ناقص عقل کے تحت نہ حکومت پراپر حکومت کر پا رہی ہے, نہ اپوزیشن پراپر اپوزیشن کر پا رہی ہے. ہمیں ایک پازیٹیو رویے کی ضرورت ہے. جس طرح 2014 میں آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس اسکول والا واقعہ ہوا تھا ابھی دسمبر کے دنوں میں,
تو وہاں پہ ایک ساری ہماری جو نیشنل لیڈرشپ تھی انہوں نے ایک پازیٹیو میسج دیا. اس میں میرے خیال سے اس میں خان صاحب کا بھی ایک پازیٹیو رول تھا کہ جب انہوں نے دھرنا ختم کر کے وہ وہاں گئے. نواز شریف صاحب کا بھی ایک پازیٹیو رول تھا جب خان صاحب کو جب وہ چوٹ لگی تھی اور وہ ہاسپٹل گئے. تو ہمیں اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے. ایک دیکھیں ہر چیز کا حل ڈائلاگ ہے. بالکل ٹھیک بات. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ فیڈرل حکومت والے اپوزیشن والوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. تو پھر حل کیسے ہوگا؟ اور اب جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس کو ہم فیلئر تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک فلاپ گورنمنٹ ہے, تاریخ کی خراب ترین گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی کو بھی آپ ملک چلانے کے لیے کسی کو بھی پاکستان کے عوام منتخب کریں, میرے خیال سے تو عوام کو منتخب کرنا چاہیے. لیکن آج کل باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے, یا آج میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ شاید ڈیل نہیں ہوگی, یہ حالات خراب ہیں. تو اس طرح کی باتیں اگر پاکستان ہوں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کافی غلط میسج جائے گا دنیا کی طرف. کیونکہ آپ دیکھیں گے صرف پاکستان کی بات نہیں, ہم باہر انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے جب ہمارے ہاتھ میں پاکستانی پاسپورٹ ہوتا ہے تو لوگ ہمیں الگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہ جو امیج بلڈنگ ہے وہ امیج بلڈنگ ان سب چیزوں سے ہم یہ ہماری سوچ تمام محدود ہو گئی ہے. چاہے وفاقی حکومت ہو, چاہے صوبائی حکومتیں ہوں, چاہے اپوزیشن والوں, وہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں اپوزیشن ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا. یہی نہیں سوچتے کہ اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان ہمیں ہوگا. عمران خان کو آپ سائڈ میں رکھیں, آپ پی ٹی آئی کو آپ سائڈ میں رکھیں, آپ پیپلز پارٹی کو سائڈ میں رکھیں, آپ نواز لیگ کو سائڈ میں رکھیں. کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, صوبائی خود مختاری پہ وار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے مسئلے مسائل, اس میں نقصان کس کا, اور اینڈ آف دا ڈے نقصان اگر آپ پاکستانی ہو کر سوچیں گے ڈیسائیڈ پارٹیز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں سر آپ کے پاس اس کے بعد آتا ہوں تو آپ فائنل کمنٹس دیجیے گا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اومیکرون ہے اس کی جو ایس او پی ہے, اس کے لیے جو ہمیں میجرمنٹ لینے ہیں, کیا ایسے اقدامات ہیں جو ہم لیں جو اس سے بچ سکیں؟ ایک تو جو پرانے والے ویریئنٹ والے سیم ہیں یا اس کے لیے کچھ نئی چیزیں؟ جی بالکل تھیبو صاحب, جو ساری پروٹیکشن کے جو میئرس ہیں وہ تو وہی ہوں گے کیونکہ وائرس بھی وہی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک دو چیزیں اور کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو ہمیں ریپڈ ٹیسٹنگ کا نظام جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. ریپڈ ٹیسٹنگ سمجھ سے جو جیسے پہلے پی سی آر کی جو رپورٹ ہے وہ 24 آورس میں آ جاتی تھی, مگر ابھی جو ہے وہ ریپڈ ٹیسٹنگ کا ایک میکنزم اسٹارٹ ہوا ہے جو کہ آپ اگر فارن ٹریول کر رہے ہیں تو 15 منٹ میں بھی ایک پی سی آر کی رپورٹ آ جاتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. دوسری چیز میوٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی کبھار یہ وائرس جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا ٹیسٹنگ میں, تو اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو فالو اور ٹریس کر سکیں جو کہ کیسز جو ہے کمیونٹی میں آ رہے ہیں. اور دوسرے جو ہمارے پروٹیکشن کے میئرس ہیں, جو ہاتھ نہیں ملانا, زیادہ تر جو بڑی بڑی گیدرنگس ہو چاہے وہ سوشل ہو, پولیٹیکل ہو, ریلیجیس ہو, ان کو جو اوائڈ کرنا ہے حکومت کو چاہیے اس کے اوپر پابندی ڈالیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہم نے پروگرام کے اسٹارٹ میں بات کی کہ جو مین ہمارا موٹر وے نیشنل ہائی وے ہے وہ بند ہے, اور وہ اس کی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں سید زین شاہ صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں, اور آپ نے یہ کل 5 بجے سے جو روڈ بند کیا ہے تو آپ کے مطالبات کیا ہے سر؟ دیکھیں کل صبح 11 بجے سے روڈ بند ہے, 30 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے مین ہائی وے بند ہے. مطالبات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو ہیں ان کی لوگوں نے ادھر آ کے 800 ایکڑ پہ قبضہ کیا ہے, اور گاؤں کے لوگوں کو مختلف برادریاں ہیں ان کو ادھر سے بے دخل کیا ہے, اور زمین پہ قبضہ کر کے, اور وہ سارا مینیج کیا ہے ایس پی نواب شاہ بے نظیر آباد نے, وہ مینیج کیا ہے, اور اس کے ساتھ ریونیو کے عملدار بھی ساتھ ہیں. قبضہ کر لیا ہے اور ان کو بے دخل کر کے کافی دنوں سے وہ احتجاج کر رہے تھے, 42 دن سے ہم, لیکن کوئی نہیں سن رہا تھا. کل انہوں نے فیصلہ کیا ہائی وے پہ, تو ہماری سینئر پارٹی اور دوسری سیاسی اور سماجی تنظیموں نے ان کی حمایت کی ہے, اور ان کے ساتھ ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جی آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے انتظامیہ کی طرف سے؟ انتظامیہ مرحلہ وار رابطہ کر رہی ہے, لیکن وہ صرف یہ کہتی ہے کہ روڈ خالی کرے. ابھی ہائی کورٹس کو بھی جھوٹ بول کے آئے ہیں کہ ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا, جبکہ وہ بے دخل جو عورتیں مرد ہیں وہ سارے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ آپ اگر تو کر رہی ہے,
شاہ صاحب اگر آپ نے اس پہ کیس کیا ہے تو کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی ہے اس پہ اوپر؟ نہیں، ہم نے صرف ہراسمنٹ کا کیس کیا ہے ان کے جو لوگ ہیں کہ پولیس ہراس کر کے اور ہمیں گاؤں سے نکال دیا ہے اور زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، تو وہ الگ ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ پولیس اپنا رول نہیں چھوڑ رہی، وہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ صرف کہتے ہیں روڈ خالی کریں، ہم کہتے ہیں وہی قبضہ خالی کریں تو انشاءاللہ روڈ بھی خالی ہوگی. جب حکمران جماعت تو ہو لیکن سندھ پولیس بھی یہ کام کر رہی ہو تو یقیناً ہمیں اس پہ سخت اعتراض ہے کہ ایس ایس پی ہے یا یہ اس کا کوئی ذاتی ملازم ہے کہ اپنے ایس ایچ اوز کو لے کر اور یہ غنڈہ گردی کر رہا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن وہی سوال پھر ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ یہ آپ بیڈ امیج کریٹ کر رہے ہیں. آپ کل سے 2 دن تک یہ روڈ بند ہے، اس سے پاکستان کی اکانومی کا پیا بھی بند ہو رہا ہے، سندھ کا بھی ایک نیگیٹو امیج جا رہا ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ مین روڈ بند کر کے بیٹھ جائیں. سر تو معاملہ یہ ہے کہ 40 دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پولیس نے قبضہ کر کے ان کو بٹھایا ہوا ہے اور 20 موبائل ان کے سارے دن میں آتی جاتی ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم کوئی غیر ملکی ہیں کہ ہم نے آ کے اپنی زمین پہ 200-300 سالوں سے اس گاؤں میں رہ رہے ہیں، 55 سال سے زمین کا کھاتا ہے، اور اگر تو ہم ان کے کہنے پہ اٹھ جائیں گے کیا زمین سے؟ ہم بے دخل ہو جائیں گے؟ اگر ریاست ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو ہمیں ظاہر ہے اور کوئی جب چارہ نہیں ہے تو ہمیں اس آپشن کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ بھائی کورٹ میں تو ان کو جانا چاہیے نا جو پولیس نے قبضہ کیا ہے، ہم تو ان کے خلاف گئے ہیں، زمینیں تو ہماری ہیں 55 سال سے، تو کورٹ میں تو وہ جائیں اگر ان کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹ. تو سر آپ پڑھے لکھے، آپ نے پولیس ہراسمنٹ کے لیے شاہ صاحب جو بھی اپلیکیشن دی ہے. شاہ صاحب آپ ایک بڑے گھرانے سے ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، یا قانون ہے، یا انصاف ہے، آپ کورٹ میں جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ یہ عوام سندھ کے 4-5 کروڑ لوگوں کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے؟ اچھا، یہ سندھ حکومت غنڈہ گردی کرے بحریہ ٹاؤن پہ، تو آپ جائیں نا، آپ کورٹ میں جائیں نا. بھائی آپ جاؤ، ہم نے اس میں بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں سب پہ، ریاست پہ بھی بے اعتمادی کا ہمارا اظہار. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. یور کمنٹس آن اٹ. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کی باتیں کریں. یہ تو ان میں اور لبیک کے تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر کوئی پاکستان بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ جی اس کو آپ خود جتھے لے کے بیٹھ جائیں اور اپنے، اگر ان کے ساتھ کوئی کسی طرح کی کوئی زیادتی ہے تو وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر جائیں، وہ جا کے وہاں پہ بات کریں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی پوائنٹ سکورنگ کر کے اور اس طرح لوگوں کو تنگ کر کے، اور بالخصوص عام لوگوں کا مجھے بتائیں کہ اس میں کیا قصور ہے کہ جو لوگ سر سروائیو کر یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ فائنل کمنٹس دیں کہ کیا آپ دیکھیں. حسین صاحب دیکھیں، اگر کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. مجھے زیادہ اس واقعے کا پتہ نہیں ہے، باقی جو بھی طریقہ کار ہو احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، لیکن لوگوں کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے اور لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالیں. بہت بہت شکریہ مخدوم محسن صاحب، سردار رضاکت صاحب، ڈاکٹر آفتاب ڈیرو صاحب، جنرل عبد القیوم صاحب اینڈ شاہ صاحب. جہاں بھی رہے خوش رہے، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.